کہ جب تمہاری کشتی ڈوب جائے تو وہ تمہارے ساتھ تیرنے لگیں، یعنی علم۔ بعض نے کہا کشتی کے غرق ہونے سے مراد موت کے ذریعے بدن کا ہلاک ہونا ہے۔ جو چاہے زندگی ہمیشہ تھام لے وہ علم کو، جو چاہے زندگی ہمیشہ تھام لے وہ علم کو، اگرچہ ڈوبے کشتیاں نہ ڈوبتا ایک علم ہے، اگرچہ ڈوبے کشتیاں نہ ڈوبتا ایک علم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آج ہم آپ کی خدمت میں مفتاح العربیہ حصہ دوم کا سبق نمبر 24 پیش کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے اس کے 23 اسباق تفصیل کے ساتھ پیش کیے تھے۔ آج کا جو سبق ہے وہ درس نمبر 24 ضمائر کا بیان ہے۔ ضمائر یہ ضمیر کی جمع ہے، اور ضمیر کہتے ہیں کہ وہ جو متکلم، مخاطب یا غائب پر دلالت کرنے کے لیے وضع کیا گیا ہو۔ اب یہاں پر جو ہے ضمیر بیان کر رہے ہیں، اور یہاں پر جو آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں ضمیر مرفوع منفصل کو بھی آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ ضمیر مرفوع منفصل یعنی وہ ضمیر جو محل رفع میں ہوتی ہے اور اپنے عامل سے متصل نہیں ہوتی ہے۔ دیکھیے یہاں پر سب سے پہلے بیان کرتے ہیں ہوا۔ ہوا معنی ہوتا ہے وہ، ایک مرد کے لیے استعمال ہوتا ہے، مرد کے لیے ہوا مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے ہیا۔ ہیا جو ہے یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کا معنی بھی ہوتا ہے وہ، ایک عورت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ ضمیر غائب کی ہیں، اور ہوا کی جو تثنیہ ہے وہ ہما آتی ہے، اور ہیا کی تثنیہ بھی ہما آتی ہے، اور ان دونوں کی ہوا کی جمع جو آتی ہے وہ ہم آتی ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے وہ سب مرد، وہ سب مرد۔ اس کے بعد ہے ہنہ۔ ہنہ یہ جمع ہے ہیا کا، اور ہنہ کا معنی ہوتا ہے وہ سب عورتیں۔ یہ تو ہوئی غائب کی ضمیریں۔ اس کے بعد یہاں مخاطب کی ضمیروں کو بیان کر رہے ہیں۔ مخاطب کے لیے کیا کیا ضمیر استعمال ہوتی ہیں؟ انتا۔ انتا کا استعمال ہوتا ہے واحد مذکر حاضر کے لیے، اور انتا معنی ہوتا ہے تو ایک مرد، تو ایک مرد یعنی مرد کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ انتا ضمیر مرفوع منفصل ہے۔ عورت کے لیے استعمال ہوتا ہے انتی، اس کا معنی ہوتا ہے تو ایک عورت۔ اور انتا کا جو جمع ہے وہ انتم آتا ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے تم سب مرد۔ اور انتی کا جو جمع آتا ہے وہ انتنہ استعمال ہوتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے تم سب عورتیں۔ پھر اس کے بعد بیان فرماتے ہیں ضمیر، یہ ہو گئی پہلے غائب کی ضمیر بیان کر دی۔ یہاں تثنیہ کا ذکر نہیں ہے، یہاں پر ہوا واحد غائب مذکر غائب کے لیے، اور ہیا مؤنث غائب کے لیے، اور یہ جمع کے صیغے استعمال ہیں، تو یہ غائب کی ضمیریں ہو گئیں، یہ مخاطب کی ضمیریں ہو گئیں۔ اور پھر انا اور نحنو یہ متکلم کی ضمیریں ہیں۔ انا معنی ہوتا ہے میں، ایک مرد یا عورت۔ انا کا استعمال جو ہوتا ہے وہ مشترک ہے، مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اگر مرد کہے گا تب بھی انا کا استعمال کرے گا، اور عورت کہے گی تب بھی وہ انا کا استعمال کرے گی۔ تو گویا کہ لفظ انا یہ دو صیغوں میں مشترک ہوتا ہے۔ اور نحنو معنی ہوتا ہے ہم دو مرد ہیں، ہم سب عورتیں یا ہم سب مرد۔ تو یہ نحنو کا استعمال نحنو کا معنی ہوتا ہے ہم سب مرد یا سب عورتیں، دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ ضمیریں تھیں غائب کی، مخاطب کی اور متکلم کی۔ اب اس کے بعد دوسری جو ضمیر ہے وہ استعمال کر رہے ہیں یہاں پر، اور ضمیر مجرور متصل۔ ضمیر مجرور متصل، ضمیر مجرور متصل یہاں پر اسم کے ساتھ بیان کر رہے ہیں کہ ضمیر جو ہوتی ہے مجرور، یا تو وہ اسم کے ساتھ متصل ہو کے آتی ہے، یا وہ حرف جر کے ساتھ متصل ہو کے آتی ہے۔ تو ضمیر مجرور متصل ربہ، ربو مضاف ہے، اور ہو ضمیر اس کا مضاف الیہ ہے۔ ہو ضمیر غائب کے لیے استعمال ہوتی ہے، ربو مضاف، ہو ضمیر مضاف الیہ۔
اس ایک مرد کا رب، اس کا رب یعنی اس کا رب۔ دیکھیے مجرورات جو ہیں وہ کلام عرب میں دو ہیں، یا تو وہ جس پر حرف جر داخل ہو یا وہ جو مضاف الیہ ہو، تو یہ جو ہے مضاف الیہ ہے تو اس لیے یہ بھی کیا ہے، مجرور ہے۔ ربہ اس ایک مرد کا رب، یہ واحد کے لیے استعمال ہے اور مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے ہا، ربہ اس ایک عورت کا رب، یہ غائب کے لیے استعمال ہے۔ اور یہ رب ہو ضمیر کا جو جمع ہے وہ ہم آتا ہے، اور ترجمہ ہوگا ربہم ان سب مردوں کا رب۔ ربہن، ربہن یہ ضمیر جو ہے جمع کی ہے، جمع کے لیے اور مؤنث کے لیے استعمال ہے، ان سب عورتوں کا رب۔ یہ غائب کی ضمیر استعمال ہوئی، پھر جو ہے مخاطب کی ضمیر ہے ربو کا، تیرا رب، ربکم تمہارا رب، ربو کی تو ایک عورت کا رب، ربو کنہ تمہارا رب یعنی تم سب عورتوں کا رب۔ اس کے بعد ہے ربی میرا رب، مذکر کہے گا تب بھی ربی کہے گا، مؤنث کہے گی تب بھی ربی کہے گی، یہ مشترک ہے، ربی میرا رب، ربنا ہمارا رب۔ اب یہ چیز یاد رکھیں اس کے اندر کہ ہم نے پیچھے بیان کیا تھا کہ مضاف الیہ کے ترجمے میں عام طور پر کاکی کے وغیرہ آتا ہے، جبکہ وہاں پر اس وقت آتا تھا جبکہ اس میں ظاہر کی اسناد اس میں ظاہر کی طرف ہوتی تھی، اس میں ظاہر کی اضافت اس میں ظاہر کی طرف ہوتی تھی، جیسے ہم کہتے تھے ولد زیدن، زید کا لڑکا، غلام رجل آدمی کا غلام، تو اس طرح کاکی کے ترجمے میں آتا تھا۔ لیکن جب کسی اسم کی اضافت جو ہے اس میں ظاہر کی طرف نہ ہو کر کسی ضمیر کی طرف ہو تو ایسی صورت میں اس کے ترجمے میں غائب کے میں اس کا کی، اس کا اس طرح کا آتا ہے، اور خطاب کے ترجمے میں آتا ہے را ری رے تمہارا، ربوی میرا، اس طرح کے جو ہے اس کے ترجمے میں آیا کرتا ہے۔ یہ تو آپ کے سامنے ضمیروں کا بیان ہو گیا۔ آپ ضمیر آپ جو ہیں وہ کتاب میں پڑھیں گے۔ ضمیر جو ہیں اصل میں ضمیر کی جو ہیں 5 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 جو ہے مرفوع متصل ہے، دوسری مرفوع منفصل ہے، اور تیسری منصوب متصل، چوتھی منصوب منفصل، اور 5ویں مجرور متصل۔ اور اس طرح سے یہ 5 قسمیں ہوئیں ضمیروں کی، اور ہر ایک جو ہے وہ 14 صیغوں میں استعمال ہوتی ہے، جو 14 5 70، تو اس طرح سے جو 70 ضمیریں ہو جائیں گی۔ اب اس کے بعد دیکھیے یہاں پر یہ سبق پیش کر رہے ہیں آپ کے سامنے اسی طرح سے، تو یہاں آ جائیے، لکھ رہے ہیں من ہاؤلائی الناس۔ ہاؤلائی کا پیچھے ہم آپ کو بیان کر چکے ہیں کہ ہاؤلائی جو ہے یہ اس میں اشارہ جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے، قریب کے لیے مذکر و مؤنث دونوں کے لیے۔ من ہاؤلائی الناس، من کون، ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ہاؤلائی من یہ، الناس من لوگ، من ہاؤلائی الناس یہ لوگ کون ہیں۔ من اسم استفہام مبتدا، ہاؤلائی اسم اشارہ، الناس مشار الیہ، اسم اشارہ مشار الیہ سے مل کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا۔ اسمیہ انشائیہ اس لیے ہوگا کیونکہ یہ جو ہے سوال پر مشتمل ہے اور استفہام انشاء کی اقسام میں سے ہے۔ جواب ہے ہاؤلائی حجاج وہم فی المسجد الحرام۔ حجاج یہ حاجن کی جمع ہے، الحاج من حاجی، اور جمع حجاج۔ ہاؤلائی حجاج یہ حاجی ہیں، وہم فی المسجد الحرام اور وہ مسجد حرام میں ہیں۔ دیکھیے یہاں پر ہاؤلائی کا استعمال ہوا، ہاؤلائی اسم اشارہ مبتدا اور حجاج خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ وہم فی مسجد الحرام یہ پورا جملہ الگ کر دیں، واو عاطفہ، ہم ضمیر مرفوع منفصل مبتدا، فی حرف جر، المسجد الحرام مرکب توصیفی ہو کر مجرور، اور جار مجرور سے مل کر کے ظرف مستقر، ثابتون اس میں فاعل، اس میں ہوا ہم ضمیر اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، اور مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ وَهُمُ الْآنَ نَاظِرُونَ إِلَى الْكَعْبَةِ اور وہ اب کعبہ کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور وہ الآن من اب، ناظرون دیکھ رہے ہیں، إِلَى الْكَعْبَةِ کعبے کی طرف، اور وہ اب کعبے کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ واو عاطفہ، ہم ضمیر مرفوع منفصل مبتدا، الآن مفعول فی مقدم، ناظرون اس میں فاعل، صیغہ جمع مذکر، اس میں ہم ضمیر اس کا فاعل۔
الی حرف جر الکعبتی مجرور جار مجرور سے مل کر ظرف لغو، ناظرون اسم فاعل اپنے فاعل اور ظرف لغو اور مفعول فی مقدم سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اور یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ نہ یہ اس میں جو اسماء مشتقات ہوتے ہیں ان کے اندر ضمیر جو ہوتی ہے وہ پوشیدہ ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہے من ربکم ایھا الناس، اے لوگو تمہارا رب کون ہے، من ربکم تمہارا رب کون ہے، ایھا الناس اے لوگو۔ اس کی ترکیب کریں گے، من اسم استفہام مبتدا، ربکم مرکب اضافی ہو کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا۔ ایھا الناس کی ترکیب یوں کریں گے کہ ایو موصوف، ہا برائے تنبیہ، الناس صفت، موصوف صفت سے مل کر منادا مفعول بہ ہوا ادعو فعل محذوف کا، یعنی اصل ہوگا ادعو یا ایھا الناس، تو ادعو فعل انا فاعل، ادعو فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا، چونکہ منادہ بھی انشاء کی اقسام میں سے ہے۔ تمہارا رب کون ہے اے لوگو، ربنا اللہ ہوا خالقنا و رازقنا، ہمارا رب اللہ ہے اور وہ ہمارا پیدا کرنے والا ہے، و رازقنا اور ہمیں رزق دینے والا ہے اور ہمیں روزی دینے والا۔ ربنا مرکب اضافی ہو کر مبتدا، اللہ کلمہ جلالت خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ یہاں دیکھیے کہ یہاں مبتدا بھی معرفہ ہے اور خبر بھی معرفہ ہے، اور آپ نے قاعدہ پڑھا ہے کہ مبتدا اور خبر جب دونوں معرفہ ہوں تو جس میں سے چاہیں اسے آپ مبتدا بنا لیں اور جس کو چاہیں خبر بنا لیں۔ وہ خالقنا و رازقنا، اور وہ ہمارا خالق اور ہمیں پیدا کرنے ہمارا رزق دینے والا ہے۔ ہوا ضمیر مرفوع منفصل مبتدا، خالقنا مرکب اضافی ہو کر کے خبر، و رازقنا یہاں یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ مرکب اضافی ہو کر معطوف ہے، واو حرف عطف، رازقنا مرکب اضافی ہو کر معطوف، اور معطوف ہے معطوف سے مل کر کے خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ آگے حل انتم سنیون، کیا تم سنی ہو، اور یہاں پر ایک جملے کا عطف جملے پر بھی کر سکتے ہیں، عبارت نکلے گی وہ خالقنا، تو یہ جملہ خبریہ ہو جائے گا، پھر نکالیں گے وہ ہوا رازقنا، تو ہوا ضمیر مرفوع منفصل مبتدا ہوگا اور رازقنا اس کی خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ حل انتم سنیون، کیا آپ سنی ہیں، حل حرف استفہام، انتم ضمیر مرفوع منفصل مبتدا اور سنیون خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا۔ تو یہ حل جو ہے حرف استفہام ہے اور انشاء کے معنی کے اعتبار سے اس کا اثر رہے گا، لیکن ترکیب میں اس کو شمار نہیں کریں گے، یعنی انشائیہ کہیں گے لیکن کہیں گے مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا۔ نعم جی ہاں، الحمدللہ نحن سنیون، الحمدللہ تمام تعریف اللہ کے لیے، جی ہاں ہم سنی ہیں۔ نعم یہ حروف ایجاب میں سے ہے، حروف غیر عاملہ، الحمدللہ تمام تعریف اللہ کے لیے، الحمد مبتدا، للہ جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہوا، ثابت اسم فاعل، اور اس میں ہوا کی ضمیر فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ نحن سنیون ہم سنی ہیں، نحن ضمیر مرفوع منفصل مبتدا، سنیون خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ پھر آگے یہاں پیراگراف نیا چین بیان کر رہے ہیں، عورتوں سے سوالات ہیں۔ نساؤن یعنی عورتیں، من انتنا یا سیدات، یا سیدات اے خواتین، من انتنا آپ سب کون ہیں، من انتنا یا سیدات اے خواتین آپ سب کون ہیں۔ اب من اس میں استفہام مبتدا ہے اور انتنا اس کی خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا۔ یا سیدات کی ترکیب ہوگی جیسے پہلے ہم نے کی، یا حرف ندا قائم مقام ادعو کے، ادعو فعل انا فاعل، سیدات منادہ مفعول بہ، ادعو فعل اپنے فاعل، منادہ مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ معلمات، معلمات یعنی یہاں پر فعل اس سے پہلے محذوب نکالیں گے، معلمات، تو اب ہم کہیں گے تقول المعلمات، معلمات کہتی ہیں۔ اب نحن متعلمات فی معلمات فی جامعۃ البنات الامجدیہ،
نحن معلمات فی جامعۃ البنات الامجدیہ، ہم جامعۃ البنات امجدیہ کی، ہم جامعۃ البنات امجدیہ کی معلمات ہیں، ہم جامعۃ البنات امجدیہ کی معلمات ہیں۔ اس کی ترکیب یہاں کریں گے کہ ہم جامعۃ البنات امجدیہ کی معلمات ہیں، اضافت فیہ ہے، نحن ضمیر مرفوع منفصل مبتدا، معلمات موصوف ہیں، اور فی حرف جر ہے، جامعاتی مضاف ہے، البنات الامجدیہ ترکیب توصیفی ہو کر مضاف الیہ جامعہ کا، اور جامعہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور، جار مجرور سے مل کر کے ظرف مستقر ثابتۃ کا، ثابتۃ اسم فاعل، اسم ہیہ کی ضمیر اس کا فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر صفت، موصوف صفت سے مل کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ آپ نے قاعدہ پڑھا ہے کہ موصوف اگر مذکر مؤنث عاقل کی یا غیر عاقل کی جمع مکسر ہو، یہ تو معلمات ہے، آپ اس کو یہاں پر یوں بھی کہہ سکتے ہیں، غیر مکسر نہیں ہے تو پھر یہاں پر ثابتات لا سکتے ہیں آپ، ثابتات، لیکن ایک قاعدہ ایک ذہن میں رکھ لیں کہ یہ ہے کہ موصوف اگر غیر مذکر مؤنث عاقل کی یا غیر ذوی العقول کی جمع مکسر ہو تو اس کی صفت واحد مؤنث یا جمع مؤنث استعمال ہوتی ہے، تو یہاں ثابتات نکالنے، چونکہ جمع مؤنث سالم اس سے پہلے معلمات، ثابتات اسم فاعل، اسم ہنہ کی ضمیر اس کا فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر صفت، معلمات موصوف اپنی صفت سے مل کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ آگے ہے نساء، یعنی تسأل النساء، عورتیں پوچھتی ہیں، یہاں فعل محذوف نکال لیں گے، تسأل النساء عورتیں پوچھتی ہیں، کیف حالکن تمہاری سب کی طبیعت کیسی ہے، تمہارے حالات کیسے ہیں، آپ سب کیسی ہیں، کیف اسم استفہام مبتدا، حالکن مرکب اضافی ہو کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا۔ معلمات استانیہ کہتی ہیں الحمدللہ نحن بخیر و صحت جیدہ، تمام تعریف اللہ کے لیے، ہم خیر و عافیت سے ہیں، و صحت جیدہ اور اچھے ہیں، بہت اچھے ہیں، ہم خیریت سے ہیں اور اچھے ہیں۔ الحمد ضمیر مرفوع منفصل، الحمد مبتدا، لام حرف جر، کلمہ جلالت مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر ثابت ہو کر کے خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ہم خیریت سے اور اچھی صحت سے ہیں، نحن ضمیر مرفوع منفصل مبتدا، با حرف جر، خیر مجرور، جار اب یہاں پر کہتے ہیں بخیر و صحت جیدہ، تو با حرف جر خیر معطوف علیہ، وا حرف عطف صحت موصوف، اور جیدۃ صفت، موصوف صفت سے مل کر کے معطوف، بخیر خیر معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مجرور ہوا با حرف جر کا، جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ثابت اسم فاعل ہوا فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، نحن مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، یعنی با حرف جر خیر معطوف علیہ، و حرف عطف صحت موصوف، اور جید صفت، موصوف صفت سے مل کر کے معطوف، معطوف علیہ معطوف سے مل کر کے مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر ہو کر کے خبر۔ اس کے بعد ہے نساء، من اولئک معکن، من اولئک معکن تمہارے ساتھ وہ سب کون ہیں، من کون، اولئک وہ سب، معک تمہارے ساتھ، وہ سب تمہارے ساتھ کون ہیں، یعنی من اسم استفہام مبتدا، اب یہاں پر من اسم استفہام مبتدا اول بنا دیں، اولئک مبتدا ثانی، اور معکن مرکب اضافی ہو کر کے مفعول فی ہوا، موجود اسم مفعول کا، موجود اسم مفعول ہوا نائب فاعل، اسم مفعول اپنے نائب فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے خبر ہوئی مبتدا ثانی اولئک کی، اولئک مبتدا ثانی اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر کے خبر ہوئی من کی، من مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ آگے ہے معلمات، کہتی ہیں ہنہ متعلمات فی مدرستی برکات فاطمہ، یعنی جواب دیتی ہیں معلمات یہ ہمارے ساتھ کون ہیں، ہنہ متعلمات فی مدرستی برکات فاطمہ، یہ سب مدرسہ برکات فاطمہ کی طالبات ہیں، یہ سب مدرسہ برکات فاطمہ کی تعلیمات ہیں۔
طالبات ہیں۔ ہن ضمیر مرفوع منفصل مبتدا، متعلمات موصوف، فی حرف جر، مدرستی مضاف، برکاتی فاطمہ، یہ پورا ایک نام کی صورت میں کر دیں، اور مضاف الیہ مدرستی مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر، ثابتۃ اسم فاعل، ہی فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے صفت، متعلمات موصوف اپنی صفت سے مل کر کے خبر ہوئی مبتدا کی، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ نساء یعنی تسأل النساء، عورتیں پوچھتی ہیں، ما اسماؤہن، اسم کی جمع اسماء ہے، ان کے سب کے نام کیا ہیں؟ ما معنی کیا؟ اسماؤہن، ان سب کے نام کیا ہیں؟ ما اسم استفہام مبتدا، اسماؤہن مرکب اضافی ہو کر کے خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ معلمات یعنی تقول المعلمات، معلمات کہتی ہیں، اسماؤہن مریم و زینب و رابعہ و کلثوم، ان کے نام کیا ہیں؟ یہ مریم، زینب، رابعہ اور کلثوم ہیں۔ کل من الصالحات، اور سب کے سب نیک ہیں۔ اسماؤہن مرکب اضافی ہو کر مبتدا، مریم معطوف ہے، واو حرف عطف، زینب معطوف اول، واو حرف عطف، رابعہ معطوف ثانی، واو حرف عطف، کلثوم معطوف ثالث۔ معطوف علیہ اپنے تینوں معطوفات سے مل کر کے خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ سب کے سب نیک ہیں۔ کلم ضمیر مرفوع، کلن جو ہے یہ مبتدا ہو جائے گا، اور من الصالحات جار مجرور سے مل کر کے اس کی خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ نساء عورتیں پوچھتی ہیں، حل بیوتکن قریبۃ من المدرسۃ العالیہ، مدرسۃ العالیہ ہائی اسکول، کیا تم سب کے گھر ہائی اسکول سے قریب ہیں؟ کیا تم سب کے گھر ہائی اسکول سے قریب ہیں؟ حل حرف استفہام، بیوتکن مرکب اضافی ہو کر مبتدا، قریبۃ صفت مشبہ، ہی ضمیر فاعل، اس کا من حرف جر، مدرسۃ العالیہ ترکیب توصیفی ہو کر مجرور، من حرف جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف لفظ، قریبۃ صفت مشبہ اپنے فاعل اور ظرف لفظ سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر کے خبر، بیوتکن مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا۔ معلمات یعنی تقول المعلمات، معلمات کہتی ہیں، نعم جی ہاں، یا قریبۃ منہا، وہ اس سے قریب ہیں، یعنی وہ اس سے قریب ہیں، گھر کا ہائی اسکول سے قریب ہیں گھر۔ ہیا ضمیر مرفوع منفصل مبتدا، قریبۃ منہا، قریبۃ صفت مشبہ، ہیا فاعل اور منہا ظرف لفظ، صفت مشبہ اپنے فاعل اور ظرف لفظ سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ یہ سبق ہمارا جو 24 تھا یہ مکمل ہوا۔ اب آئیے اس کے جو سوالات ہیں اور اس کی جو تمرین ہے وہ ہم ٹیبل کی صورت میں تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ یہاں پر یہ سوالات ہیں سبق نمبر 24 کے، اور جوابات ہیں ہم ترجمے کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلا جو ہے نمبر ہے، حل بیوتکن قریبۃ من المدرسۃ ایھا المتعلمون، اے طلبہ کیا تمہارے گھر مدرسے سے قریب ہیں؟ جواب نعم بیوتنا قریبۃ من المدرسۃ، جی ہاں ہمارے گھر مدرسے سے قریب ہیں۔ پھر آگے نمبر 2، حل انتم متعلمون فی الجامعۃ الاسلامیہ، کیا تم جامعہ اسلامیہ کے طلبہ ہو؟ نعم جی ہاں، نحن متعلمون فی الجامعۃ الاسلامیہ، جی ہم جامعہ اسلامیہ کے طلبہ ہیں۔ نمبر 3، این بیوتکن ایھتها البنات، اے لڑکیوں تمہارا گھر کہاں ہے؟ جواب بیوتنا قریبۃ من المدرسۃ العالیہ، ہمارے گھر ہائی اسکول سے قریب ہیں۔ نمبر 4، اہی قریبۃ ام بعیدۃ، کیا وہ قریب ہیں یا دور ہیں؟ ہی قریبۃ لا بعیدۃ، وہ قریب ہیں دور نہیں۔ نمبر 5، من اولئک معکن، تمہارے ساتھ وہ سب کون ہیں؟ جواب ہن معلمات فی جامعۃ البنات الامجدیہ، وہ جامعہ بنات امجدیہ کی جو ہیں وہ معلمات ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیے تمرین ہے، اب تمرین کو ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ ایک طرف اردو ہے، دوسری طرف عربی ہے۔ سب سے پہلا جو ہے وہ شمار نمبر اردو میں جملہ ہے، یہ لڑکے ہیں اور وہ نیک ہیں۔
جواب ہے عربی ہے ہاؤلائی اولاد وہم صالحون، ہاؤلائی اولاد وہم صالحون۔ نمبر 2، یہ جامعہ امجدیہ کے اساتذہ ہیں اور وہ علم میں ماہر ہیں۔ ہاؤلائی اساتذۃ فی جامعۃ الامجدیہ وہم نابغون فی العلم، نابغون مانے ماہر ہونا، ہاؤلائی اساتذۃ فی جامعۃ الامجدیہ وہم نابغون فی العلم۔ نمبر 3، یہ دوشیزائیں ہیں اور وہ خوبصورت ہیں، ہاؤلائی فتیات وہن حسان، ہاؤلائی فتیات وہن حسان۔ نمبر 4، یہ مدرسہ فاطمہ کی متعلمات ہیں اور وہ محنتی ہیں، ہاؤلائی متعلمات فی مدرسۃ برکات فاطمہ وہن مجتہدات، ہاؤلائی متعلمات فی مدرسۃ برکات فاطمہ وہن مجتہدات۔ نمبر 5، لڑکیوں تمہارے ساتھ یہ کون ہیں، یا ایھا البنات من ہاؤلائی معکن۔ نمبر 6، وہ ہماری مائیں ہیں، ہن امہاتنا۔ نمبر 7، لڑکوں تمہارے ساتھ کون ہیں، یا ایھا الاولاد من معکن۔ نمبر 8، ہمارے ساتھ ہمارے باپ ہیں، معنا آباؤنا، معنا آباؤنا۔ نمبر 9، یہ مدرسہ عربیہ کے معلم ہیں اور وہ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں، ہاؤلائی معلمون فی المدرسۃ العربیۃ وہم ناظرون الینا۔ نمبر 10، وہ لڑکیاں اپنے باپوں کے ساتھ گھوسی جا رہی ہیں، وہ لڑکیاں اپنے باپوں کے ساتھ گھوسی جا رہی ہیں، اولئک البنات ذاہبات مع آبائہن الی غوثی۔ اس طرح سے یہ جو سبق تھا، سبق نمبر 24 مفتاح العربیہ حصہ دوم کا پورے تمرین، ترجمے اور ترکیب کے حل کے ساتھ پوری تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ آج کا سلسلہ آپ کو کیسا لگا ضرور بتائیں۔ ہمارے اپلیکیشن کو پلے اسٹور سے گلید مصباحی کو ڈاؤن لوڈ کریں، ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، اور ہمارے یہاں جو عالم کورس ہوتا ہے آن لائن 5 سالہ درس نظامی کورس، اس میں ایڈمیشن کے لیے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اللہ آپ سب کے علم میں بے شمار برکت عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔